بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حاذق اپنی جگہ پتھرا کر رہ گیا تھا۔ آج ماضی کا ایک سنگین جرم یوں سب کے سامنے کھل گیا تھا۔ وہ ذلت سے گڑ گیا تھا۔ برائی بہت مزہ دیتی ہے، مگر صرف تب جب تک چھپی رہے۔ اگر سامنے آئے تو 100 لوگوں میں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم کی بیوی ایسے اچانک ڈر کیوں گئی؟ پلوشہ پریشانی سے سوال کر رہی تھی۔ الہام کندھے اچکا گیا تھا، جبکہ اسی پل کمرے میں داخل ہوتے اوراد خانزادہ نے ان کا سوال سن کر حاذق خان کو دیکھا تھا۔ آپ نے نوٹس نہیں کیا پھپھو؟ وہ حاذق خان کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ لگتا ہے حاذق خان کا اس کے ماضی سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ اوراد کی بات پر پلوشیں ٹھٹک گئیں۔ وہ شاید یہی بات کرنے ہی آیا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، اس نے آتے ہی حاذق کو نشانہ بنایا اور اب سکون سے ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اوراد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حاذق بھلا اسے کیسے جانتا ہوگا؟ اور وہ حاذق سے ڈرے گی کیوں؟ کس ماضی کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ پلوشیں حیرت سے سوال کر رہی تھیں۔ سوالیہ نظروں سے خاموش کھڑے بیٹے کو دیکھا۔ حاذق تنفر سے اوراد کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر مورے سے کہا نا کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل آئیں؟ تم یہاں مجھے سب کے درمیان ذلیل کروانا چاہتے تھے نا؟ حاذق بپھر کر بولا۔ پلوشیں ساکت رہ گئیں۔ آف کورس نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پھپھو پریشان تھیں، اسی لیے ایسا کہہ دیا اور ظاہر ہے مجھے کیا پتہ تھا ابراہیم لالا آج ہی اپنی بیوی کے ساتھ آئیں گے۔ اوراد سرسری سے لہجے میں بول رہا تھا۔ الفاظ سادہ تھے، مگر حاذق جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حاذق خان، تم مجھے بتاؤ گے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم اوراد سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ پلوشیں سخت لہجے میں بولی۔ حاذق نے لب بھینچ لیے۔ الہام نفی میں سر ہلاتا پھر سے بیٹھ گیا۔ پھپھو ہینٹ لیں، انسان اپنے گناہ کا خود اعتراف نہیں کر پاتا۔ آپ جانتی تو ہوں گی ابراہیم لالا کی وائف کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی۔ الہام نے بھی سنجیدگی سے حصہ ڈالا تھا۔ پلوشیں اپنے منہ پھٹ بھتیجوں کے سامنے شرمندگی سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ آپ شرمندہ نہیں ہوں، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے ماہر خان جیسا دوست چن لیا تھا اور آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر اس گھٹیا ترین حرکت میں بھی یہ دونوں ساتھ تھے۔ ماہر خان کی حرکتوں کا جو حساب بنتا تھا وہ تو میں نے چکا لیا، مگر حاذق خان کو صرف اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اوراد نے بولتے بولتے سرد نظروں سے حاذق کو دیکھا۔ ہاں ابراہیم لالا، اب کیا کریں گے کوئی نہیں جانتا۔ پھپھو ان سے ناراض نہیں ہونا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ سزا نہ دیں تو آپ خود کوئی سزا چن لیں۔ الہام نے جیسے خبردار کیا تھا۔ حاذق خود سے چھوٹے دونوں کزنوں کو یوں خود پر بولتا دیکھ کر اہانت سے سرخ چہرہ لیے جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اوراد تلخی سے سر جھٹک گیا۔ میری جب شادی ہونے لگی تھی تو لالا نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ لیا ہے اور یہ بات مجھے زندگی میں آگے جا کر سمجھ آئے گی، اور مجھے آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ مسئلہ ماہر خان نہیں ہے، ہماری حویلی کا ماحول ہی کچھ ایسا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بھی کرے اسے اجازت ہے۔ یہ ہماری تربیت تھی جس نے میرے اکلوتے بیٹے کو اتنا گرا ہوا انسان بنا دیا ہے۔ پلوشیں رو رہی تھیں۔ اوراد خاموشی سے کھڑا رہا۔ الہام نے افسردگی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پھپھو اداس نہیں ہوں، آپ ان کو اب بھی سدھار سکتی ہیں، الہام نے نرمی سے کہا۔ شاید اب میں چلتی ہوں، باہر انتظار کر رہا ہوگا حاذق، وہ بھیگے لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئی۔ الہام نے اوراد کو دیکھا۔ جلدی میں لگ رہے ہیں آپ؟ الہام کے جملے پر کمرے سے نکلتے اوراد نے رک کر اسے دیکھا۔
ہاں میرا کام ہو چکا، وہ مسکرا کر بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ الہام نے سرد آہ بھر کر اپنا سر بیڈ پر رکھا اور نرمی سے احوات کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاسپٹل سے نکل کر سیدھا اس پولیٹیشین سے ملنے جا پہنچا تھا۔ وہ بلیک میلر کے طور پر کال پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کے آفس اب بس ملاقات طے تھی۔ اس کے آفس پہنچا تو ایک نظر اسلحہ لے کر کھڑے گارڈز کو دیکھتا تمسخر سے سر جھٹک گیا۔ اس نے پہنچ کر اپنا تعارف دیا تو اس کا خاص بندہ چونک کر اورات کو دیکھنے لگا۔ کچھ ایسا ہی تاثر آفس میں بیٹھے اس سیاستدان کا تھا۔ تمہاری ہمت کی داد دوں گا کہ تم مجھے بلیک میل کرنے کی جرات کے بعد اور اپنا ایک بندہ مروا لینے کے بعد بھی اکیلے مجھ سے ملنے چلے آئی۔ وہ سیاستدان تمسخر سے بولتا اسے سرتا پیر دیکھنے لگا۔ اورات اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے میری بلیک میلنگ کے پیچھے ایک ڈیمانڈ تھی جو منوانے کے لیے مجھے ملنا ہی تھا۔ ڈونٹ وری، میرا بندہ زندہ ہے، کیونکہ انسان کے پاس جتنی بھی طاقت ہو موت پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اورات کے اطمینان بھرے جواب پر وہ سیاستدان داد دینے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ بالکل ایسا ہے جیسا کہ اس وقت میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ اورات نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر آگے جھکتے ہوئے ایک پن ڈرائیو اس کے سامنے رکھی۔ مجھے موت کا ڈر ہوتا تو میں یہ کھیل شروع ہی نہ کرتا۔ تمہارے سب کاموں کی تفصیل اس ڈرائیو میں موجود ہے۔ اس کی کتنی کاپیاں ہیں اور کس کس کے پاس ہیں ابھی مجھے خود بھی یاد نہیں، مگر یہ سب بالکل پبلک کے سامنے نہیں جائے گا اگر جلد از جلد میرا مطالبہ مان لیا جائے گا۔ اورات نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ سیاستدان ابرو بھینچے اورات کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری دھمکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تمہارے بندوں کو گن گن کر مار سکتا ہوں، مگر پھر بھی تمہارا مطالبہ سننا چاہوں گا۔ وہ سیاستدان ڈرائیو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر ضبط سے بول رہا تھا۔ اورات نے سر ہلایا۔ اپنی بیٹی سے کہو یونیورسٹی کے جس پروفیسر پر وہ اسکینڈل بنا چکی ہے اس کو کلیئر کر دے۔ ویسے تو میں یہ سب تمہاری بیٹی کو ڈائریکٹ بھیج کر فوری یہ بات منوا سکتا تھا، مگر میں نے یہی سوچا کہ شاید تم اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا نہیں چاہو گے۔ عزت تو پھر وہ لوگ بھی بنا کر رکھتے ہیں جن کی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اورات نے طنزیہ لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ سیاستدان سرد نظروں سے اسے گھورتا سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ویل ہاں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا۔ کل تک کا وقت ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نے اپنے جھوٹ کی خود وضاحت نہ دی تو یہ سارا ڈیٹا میڈیا تک پہنچ جائے گا۔ اورات برفیلے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیاستدان اب بھی سرد نوکیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اور ہاں، میرے بندے کو دوبارہ مارنے کی کوشش مت کرنا، وہ صرف میرے کھیل کا ایک مہرہ ہے، مگر اسے نقصان پہنچا تو میں پھر کسی صورت پیچھے نہیں رکوں گا۔ تمہاری بیٹی جوان ہے، سنبھل کر دشمن بناؤ۔ اورات نے جاتے جاتے وارن کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا خطرناک کام کر چکا ہے۔ اگر اس کے پاس واقعی ڈیٹا نہ ہوتا تو اب تک اس کا قتل ہو چکا ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اورات بلڈنگ سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہاں اپنے آفس میں بیٹھے اس شخص نے وہ پن ڈرائیو پوری قوت سے دیوار پر دے ماری تھی۔ اب اسے مطالبہ ماننا ہی تھا۔ بات اپنی عزت پر آ گئی تھی، بات اپنی لاڈلی بیٹی پر آ گئی تھی۔ حمینہ کو ہوش آیا تو نوٹ پیڈ پر جھکا ابراہیم اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ یو اوکے؟ ابراہیم نے محبت سے اس کا رخسار سہلایا۔ وہ ہونٹ لٹکاتی سسکنے لگی۔ رونا نہیں حمینہ، وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، ابراہیم تسلی دیتا اسے سینے سے لگا گیا۔ حمینہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے بری طرح رونے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے گھر لے جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے پھر سے لے جائے گا۔ حمینہ کے سسکتے جملے پر ابراہیم نے ضبط سے
لب کاٹتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا۔ کسی کی جرات نہیں تمہیں ہاتھ لگائے، تم لاوارث نہیں ہو حمینہ، تم خان ابراہیم کی بیوی ہو۔ جو وہ گھٹیا حرکت کر چکا وہ ماضی تھا، وہ اب تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ نرمی سے اس کے بکھرے بال سنوارتا اطمینان دلا رہا تھا۔ حمینہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، سنجیدہ چہرے پر بھینچے ہوئے لب اور خوشیلے تاثرات لیے وہ نہ جانے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمینہ کے دیکھنے پر وہ چہرے پر نرمی سجاتا جھک کر اس کی بھیگی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ مجھ پر یقین نہیں ہے کیا تمہیں؟ کیا میرا ساتھ تمہیں محفوظ نہیں لگتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سوال کر رہا تھا۔ حمینہ جھلملاتی نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ اسے دیکھتی تھی اور خوف دور ہو جاتے تھے۔ اسے ابراہیم کا حصار اپنے گھر جیسا لگتا تھا، اس لیے ڈر کر وہ اسی کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، مگر میرا ماضی مجھے خوف زدہ کرتا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بے بسی سے بولی۔ میں تمہارے سب خوف دور کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھو حمینہ۔ میں حاذق کا قتل کر دیتا مگر اس سے بات خاندان میں پھیل جائے گی، تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی، لیکن یقین کرو اب وہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم خان حویلی کی عزت ہو، تم خان ابراہیم کی عزت ہو، اور ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ حمینہ اس پر یقین کر گئی، اس کے سینے پر ماتھا ٹکائے سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ سنو، میں آن ڈیوٹی ہوں، تم مجھے یہاں مصروف کیے بیٹھی ہو، باہر سارا اسٹاف مجھ پر باتیں کر رہا ہوگا۔ وہ یکدم جھک کر شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ حمینہ اس کے شریر لہجے پر سٹ پٹا کر الگ ہوئی۔ سوری، میں تو بس، وہ خفت سے ادھوری وضاحت دیتی سر جھکا گئی۔ ابراہیم مسکرا کر اس کا سر تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی ہاسپٹل میں ہوں، تم احوات کے پاس بیٹھنا چاہو گی یا الہام سے کہوں تمہیں گھر لے جائے؟ وہ اپنائیت سے سوال کر رہا تھا۔ میں بیٹھ جاتی ہوں، مگر وہ حمینہ حاذق کا ذکر کرنے سے ہی سہم رہی تھی۔ ابراہیم سنجیدہ ہوا، اسے اپنی اوقات پتہ ہے، جا چکا ہوگا، اسے اب یہاں رکنے کون دے گا؟ وہ سخت لہجے میں بولتا اسے اپنے حصار میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں، وہ چادر سنبھالتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھنا، میں روم میں آتا رہوں گا، مگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ ابراہیم نے اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا کر تاکید کی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابراہیم نے رک کر اسے دیکھا، وہ اب قدرے بااعتماد لگ رہی تھی، معصوم سے چہرے پر ہلکا گلابی پن پھیلا ہوا تھا۔ ابراہیم کے دل میں سکون سا اترنے لگا، اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرا لمس چھوڑتا خود دوسرے کمرے میں لے گیا۔ حاذق خان اور پلوشے واقعی جا چکے تھے۔ الہام، تم کچھ دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، میں یہی ہوں، اور حمینہ بھی یہاں رکے گی۔ ابراہیم نے الہام کا الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ دیکھ کر نرمی سے کہا۔ الہام نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، میری ضرورت پڑ گئی تو؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ فریش ہو جاؤ یار جا کر، دیکھو کتنا رف حلیہ ہو گیا ہے اور چہرہ اتنا اکتایا ہوا سا لگ رہا ہے۔ پیشنٹ کو ریلیکس کرنے کے بجائے اسے بھی بیزار کر رہے ہو۔ جاؤ کچھ ریسٹ کرو اور فریش ہو کر شام کو واپس آ جانا، اب تو تمہاری بیوی بھی تم سے اکتا گئی ہوگی۔ ابراہیم کے سمجھانے پر الہام خفت زدہ ہو گیا۔ فائن، احوات کا خیال رکھیے گا۔ وہ ابراہیم سے گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکلتا آخری بار ہدایت دے کر ہی گیا تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ حمینہ احوات کے پاس جا کر بیٹھ چکی تھی۔ احوات اب بھی دوائیوں کے زیر اثر سکون سے سو رہی تھی۔ حمالہ صبح نیند سے جاگی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے رگڑ کر چہرہ صاف کرتی، چہرہ سرخ کر گئی۔ بیزار سی قدم بڑھاتی ٹیرس پر پڑے صوفے پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نہ بھوک پیاس کا احساس تھا، نہ سردی گرمی کا۔
موسم اب کافی حد تک بدل چکا تھا۔ ہوا میں خنکی شامل ہو رہی تھی۔ نرم ڈریس میں اسے سردی کا احساس ہوا تو جھرجھری لے کر اپنی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹتی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اور رات ملازمہ کو ہدایات دے گیا تھا۔ اس کے جاگنے پر 2-3 مرتبہ ملازمہ نے آ کر ہچکچاتے ہوئے ناشتے کا پوچھا، مگر وہ صاف انکار کر گئی۔ دوپہر کے قریب اورات پہنچا تو ملازمہ نے حمالہ کے بھوکے پیاسے ہونے کا بتا کر پریشان کر دیا۔ کھانا گرم کر کے لے آؤ، وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ٹیرس پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ اورات چلتا ہوا اس کے پاس جا کر رک گیا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حمالہ رخ موڑے اسے انسنا کیے بیٹھی رہی۔ حمالہ اورات نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر پکارا تو وہ اپنی ٹانگیں مزید سمیٹ کر اس سے دور ہوئی۔ 2 سیٹر صوفے پر دور ہو کر بھی وہ اس کے قریب ہی تھی۔ اورات اسے نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے حویلی جانا ہے، وہ رخ موڑے خفگی سے بولی۔ اورات اس کی معصوم سی ناراضگی پر مسکرایا۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ملازمہ کو کھانا لاتا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ سختی سے انکار کر گئی۔ ملازمہ نے کھانا لا کر خاموشی سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ کھاؤ گی تو بھوک بھی لگ جائے گی۔ جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی میں کوئی بات نہیں سنوں گا، اورات نے 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا کیا۔ آپ کو بھوک ہے تو کھا لیں، مجھے حویلی جانا ہے، میں وہیں جا کر کھا لوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ صوفے کی ٹیک پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو وہ گھبرا کر چہرہ پیچھے کر گئی۔ تمہیں جانا کیوں ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ آئی ایم سوری حمالہ، بٹ ٹرسٹ می، میں نہیں جانتا تھا تمہاری نانو کی ڈیتھ کا۔ مجھے کل ضروری کام سے جانا پڑا اور جہاں میں گیا تھا وہاں سگنلز نہیں ہوتے۔ یہ سب کوانسیڈنس تھا۔ ضد کیوں کر رہی ہو؟ اورات نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، ان کا غم بٹانا چاہتی ہوں، کیا پابندی ہے اس پر بھی؟ جتنی پابندیاں آپ لگاتے ہیں، کاش میری شادی حاذق لالہ سے ہی ہو جاتی، نہ میں یوں اپنوں کو ملنے کے لیے ترستی، نہ آج یہاں بیٹھ کر وضاحتیں دے رہی ہوتی، نہ میرے سر پر خانی مورے کی نفرت کی تلوار لٹک رہی ہوتی۔ آپ سے شادی کر کے مجھے سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں ملا، میرا سکون چھین لیا ہے آپ نے۔ وہ اس سے لڑتی غصے سے چیخ رہی تھی، آواز میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اورات اس کے الفاظ پر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ آج بابا نے جانا ہے واپس، ان کے ساتھ چلی جانا، وہ کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا۔ اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ نے اورات کو جیسے گہرائی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ حمالہ گھٹنوں میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اس زندگی سے مطمئن ہو رہی تھی مگر اب نہیں۔ اسے اپنی نانی کی موت رلا رہی تھی، اسے اورات کی وضاحتیں غصہ دلا رہی تھیں۔ اس کا دل جل رہا تھا، اسے لگا وہ قیدی ہو گئی ہے۔ اپنی مرضی سے اٹھ کر کہیں بھی چلی جانے والی حمالہ بے بسی سے اجازت کے لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ زندگی کا یہ بدلاؤ اسے برا لگ رہا تھا۔ لڑکیاں جھک جاتی ہیں، بدل بھی جاتی ہیں، مگر ان کے دل ایسی فرما برداری پر کبھی خوش نہیں ہوا کرتے۔ اورات اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ حاذق خان سے شادی کرنے کا ذکر کر کے اسے بری طرح ہرٹ کر چکی تھی۔ وہ مانتا تھا اسے خوش نہیں رکھ پا رہا مگر اس کے پچھتاوے پر اورات خانزادہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اپنی شادی کا ایسا انجام تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لگا تھا کچھ عرصے تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حمالہ کو سمجھنے لگا تھا اور حمالہ اس کے قرب میں خوش ہوگی۔ شام کے قریب خانزادہ حویلی کے لیے روانہ ہوئے تو حمالہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔